لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں، اگرچہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے، اور خاص کر نوجوانوں کو جن کی نئی شادی ہوئی ہے ان کو بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ جذبات بہک سکتے ہیں، اور روزے کی حالت میں بیوی سے آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو جذبات بہک کر آگے آدمی نکل سکتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں شرم نہیں۔ اور آج کے زمانے میں آپ شرم کریں گے؟ انسٹاگرام میں رنڈیوں کو ناچتے ہوئے دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہماری بہنیں ہی انسٹاگرام پہ ناچ رہی ہیں، دوپٹے اتار اتار کے، بال کھول کھول کے، اسکرٹ پہن پہن کر، اور باپ خوش ہو رہا، واہ میری بیٹی کتنا اچھا پرفارمنس کر رہی ہے، کتنی اچھی کلا دکھا رہی ہے، اور یوٹیوب پہ کتنا کما رہی ہے۔ یہ باپ یہاں بیٹھ کر مولانا جرجیز کی تقریر سن کے ہاتھ شرم سے شرما رہے ہیں، مولانا ہم بستری کی بات کر رہے ہیں۔ ارے شرم تو اس وقت آنی چاہیے جب تیری بیٹی اسکرٹ پہن کے ڈانس کر رہی ہے، اور تو انسٹاگرام پہ دیکھ رہا ہے، تیری بیوی ناچ رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے تجھے اس وقت مر جانا چاہیے تھا۔ اس وقت تجھے شرم نہیں آ رہی ہے، اپنی بیٹی کی کلا پر فخر محسوس کر رہا ہے، اور مولوی جرجیز کی تقریر پہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ جہاں شرمانا چاہیے وہاں شرم نہیں آ رہی، اور جہاں مسئلے کو جاننے کے لیے دل کھول کر مسئلہ سیکھنا چاہیے وہاں ہمیں شرم آ رہی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں دین کے مسئلے بتانے میں شرماتی ہوتی اور شرم سے میں نے کام لیا ہوتا تو جو دین تم تک پہنچا ہے وہ دین تم تک نہیں پہنچ پاتا۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ اب اللہ کے نبی نے کہا او یہ تو کفارہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اور اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرو۔ اچھا دیکھیے ایک اور مسئلہ سن لیجئے، میاں اور بیوی دونوں سے ہم بستری ہوئی اور دونوں روزے سے ہیں، مان لیجئے دونوں روزے سے ہیں اور دونوں ہی سے جذبات کنٹرول میں نہیں ہو سکے اور دونوں نے ایک دوسرے سے ہم بستری کر لی، تو یہ کفارہ مرد ادا کرے گا یا عورت یا دونوں؟ کیونکہ روزہ تو دونوں تھے۔